بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت کرۂ ارض پر تقریباً 1.5 ارب مسلمان ہیں جو ایشیا، افریقہ، یورپ میں اور امریکہ میں آباد ہیں۔ دنیا میں ہر 5واں انسان مسلمان ہے۔ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی تعداد کے ساتھ مسلمانوں کا تناسب کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ ہر ہندو کے مقابلے میں 2 مسلمان اور ہر یہودی کے مقابلے میں 100 مسلمان ہیں۔ تو پھر اس قدر کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمان اس قدر بے وقت اور کمزور کیوں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں پڑ گئے۔ ایمان کی کمزوری کا بڑا سبب منافقت، حسد اور دینی اختلافات ہیں، جس کی وجہ سے عمل کے ہر میدان میں مسلسل بگاڑ واقع ہو رہا ہے اور ہماری اعلیٰ اخلاقی قدریں کمزور پڑ رہی ہیں، اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم مصلحت، ذاتی منفعت اور دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشنودی نظر انداز کر دیتے ہیں اور تبلیغ جیسا فرض ادا نہیں کرتے، قرآن کو سمجھتے نہیں اور کسی کو سمجھاتے بھی نہیں۔ ایسا ہی سوال ایک ہندو شخص بلونت شاستری نے بھی کیا۔ اس شخص نے بڑی دبنگ گفتگو کی اور کہا کہ ہندو فلسفی ہے کہ پوری زمین میرا خاندان ہے، سب سکھی ہوں، سب خوش رہیں، سب روزی روٹی کماتے ہوئے رہیں۔ یہ ہندو مذہب کا پیغام ہے۔ میرا خیال سے آپ کی کتاب میں بھی ایسا ہی پیغام ہوگا اور اس پیغام کو آپ لوگوں نے پھیلایا بھی ہے، لیکن قول و فعل میں فرق ہے۔ یا تو آپ لوگوں نے قرآن کے صحیح معنوں کو صحیح طریقے سے اپنایا نہیں، یا قرآن کے پیغام کو پھیلایا تو سمجھنے والا سمجھ نہیں پایا۔ پوری دنیا میں جتنی شک کی نظر سے قرآن اور اسلام کو دیکھا جاتا ہے، ایسے کسی اور کو نہیں، اور اس میں کہیں نہ کہیں آپ کے پیغام رکھنے میں غلطی ہوئی ہے یا قرآن کا صحیح پیغام نہیں پہنچایا گیا۔ یہ ساری بات تو صحیح تھی اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مسلمان جو خود اپنے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، وہ اوروں کو کیا سمجھائیں گے؟ آپ اس شخص کا تفصیلی سوال سن لیجئے۔ ہم نے آپ کو ہندی میں سوال ہونے کی وجہ سے اس کا کچھ حصہ بتایا ہے، پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کی انگریزی میں گفتگو کا ترجمہ کر کے بتاتے ہیں۔ پورا پرتھوی میرا کٹمب ہے، پریوار ہے، ایسا ہندو فلسفی میں کہا ہے۔ اور سروے بھونتو سکھینہ سروے سنتو نرامیا، مطلب سب سکھی ہو، سب آنندت رہے اور سب اپنے روزی روٹی کماتے ہوئے خوب آنند سے رہے۔ یہ سندیش ہمارے ہندو فلسفی میں دیا ہے۔ میرے خیال سے آپ کے فلسفی میں بھی، آپ کے درشن شاستر میں بھی اسی طرح کے سندیش ہوگا، اور اس سندیش کو آپ لوگوں نے سمے سمے سے پرچار بھی کیا ہے۔ لیکن ایک آشچर्य کے ساتھ میں اور اتسکتا بس میں آپ کو انگت کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ یا تو آپ لوگوں نے قرآن کے صحیح معنی کو صحیح طریقہ سے وشو لیول میں رکھے نہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا کہ میں آپ سے متفق ہوں۔ ہندو مذہب کہتا ہے اچھا کھاؤ، اچھا کماؤ، کھیلو کودو، خوشی سے رہو۔ اسلام بھی ایسا ہی پیغام دیتا ہے، مگر کچھ فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتا ہے کہ اے بنی نوع انسان، ہم نے تم کو ایک نطفے سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلوں اور ملکوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھاؤ۔ قرآن نے کہا کہ ہر انسان ایک ہی نسل سے ہے، جو آباء و اجداد سے ہو کر ایک ہی جگہ لڑی مل جاتی ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا سے۔ اس طرح سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کوئی کسی کو نیچا نہیں دکھا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کو پرکھنے کا پیمانہ ذات پات، نسل، رنگ اور دولت نہیں بلکہ تقویٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مرتبے والا وہ شخص ہے جو تقویٰ میں سب سے زیادہ ہے۔ ہندو مذہب میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی خوشی سے گزارنی ہے۔ اسلام میں بھی ایسا ہی ہے، مگر اس میں تقویٰ کو اہمیت حاصل ہے۔ O humankind, we have created you from a single pair of male and female, and have divided you into nations and tribes so that you may recognize each other, not that you may despise each other. So the Quran says that all the humankind has got one common grandparents, Adam and Eve. May Allah be pleased with them both. And Allah has divided us into nations and tribes, different colors, different languages, so that you may recognize each other.
And the criteria for judgment in the sight of Almighty God, it's not wealth, it's not caste, it's not color, it's not sex, but it is taqwa. And God Almighty said, most honored, in the same verse of Surah Hujurat, chapter 49, verse 13, Allah continues and says, and the most honored amongst you is the person who has taqwa. In Hinduism, he said that we have to lead a life happily, earn. In Islam, we have to lead your life happily, yes, but on the basis of taqwa. नाजरीन, उस शख्स ने दूसरा सवाल किया और पूछा कि आप मुझे बताइए कि क्या आप किसी कश्मकश में फंसे हैं? इतना बड़ा कुरान भाईचारे का पैगाम दे रहा है, अमन का पैगाम देना चाहता है, मगर लोग उसको अहमियत क्यों नहीं देते और उसकी दुनिया में पहचान क्या है? कुरान के संदेश को यदि आप रखे तो समझने वाला कितना समझा। दूसरी बात यह है कि आज पूरे विश्व के अंदर में जितनी प्रतिष्ठा की नज़र से कुरान और इस्लाम को जो पहले देखा जाता था, कुछ वर्षों से उसमें कमी आई है। जैसे कट्टरपंथी, चरमपंथी, आतंकवाद, और कहीं ना कहीं तो मैं क्या समझूं, या आपके प्रस्ताव रखने में गलती हुई है, या कुरान के सही संदेश पहुंचाया नहीं गया, या हम इस संदेश में पड़े हुए हैं कि जो इतना बड़ा कुरान जो भाईचारा के संदेश फैला रहा है, चारों तरफ शांति का पैगाम देना चाहता है, वह आज विश्व लेवल में और उसकी छवि क्या है। धन्यवाद। डॉक्टर जाकिर नाइक ने दूसरे सवाल से मुताल्लिक कहा कि कुरान के पैगाम में मसला नहीं, उसको समझने में है, इसीलिए तो आप और मैं यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं। मगरबी मीडिया इस्लाम को गलत तरीके से दिखाता है, ये मुसलमानों को दहशतगर्द बनाकर पेश करता है, और मुसलमानों की गलती है कि हम मीडिया में एक्सपर्ट नहीं, हम अपना काम नहीं कर रहे। आजकल आप हजारों लोगों को मीडिया के जरिए पैगाम पहुंचा सकते हैं, जैसा कि हम कर रहे हैं। हमारे देखने वालों की तादाद दुनिया में 60 लाख है। कम से कम मैं तो कह सकता हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं। हम चाहते हैं कि मुसलमानों को मीडिया में मजबूत होना चाहिए ताकि अल्लाह ताला का पैगाम पूरी दुनिया में फैल सके। हर मुसलमान की ड्यूटी है कि वो अल्लाह का पैगाम पूरी इंसानियत तक पहुंचाए। We aren't expert in media. We Muslims are to blame. As it is the duty of every Muslim to convey the message of Islam, to convey the message of the Quran to the whole of humanity. We aren't doing a full job. We are trying. We are trying a level best. Today, the best way you can reach the masses. Now, see the gathering. Surely hundreds of thousands, I don't know how many. But yet, for us, it is retail. 100,000 is retail for me. We believe in millions. Therefore, we are showing live on the satellite channel. And there's estimated viewership of more than 60 million people watching. 60 million. The 100,000, 200,000 is peanuts. I can give shahada to Allah subhanahu wa ta'ala that we have delivered the message to humankind. And 60 million is at least 1%. Yet it is nothing. 1% of humankind if you count it to be 6 billion. What we want, that we Muslims should be more forward in media. There should be more channels. It should spread much more. दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।